السلام علیکم۔ ایک ہسٹری ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنگ خندق اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ جنگ خندق یا غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ شوال کے آخر میں شروع ہو کر ذوالقعدہ میں ختم ہوئی۔ اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی دفاع کے لیے طویل خندق کا حصار قائم کیا تھا، اس لیے یہ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین عرب اور یہود کے مختلف قبائل نے متحد ہو کر مدینے پر چڑھائی کی، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو آئندہ سال بدر پر پھر معرکہ آرا ہونے کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر ذوالقعدہ 4 ہجری میں بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ مکے میں اس وقت قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے ابو سفیان واپس لوٹ گیا۔ 8 دن بدر میں قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے۔ ابو سفیان کو اس پر بے عزتی کا احساس ہوا، اس لیے اس نے آس پاس کے قبائل سے رجوع کیا۔ 4 ہجری میں مدینے سے بنو عزیر کا اخراج بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سبب بنا۔ چنانچہ بنو عزیر کے سلام اور کنانہ نے ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور اسے جنگ پر اکسایا۔ خیبر کے مشرق میں بنو غطفان آباد تھے۔ بنو عزیر کے رئیسوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنو غطفان جو مسلمانوں سے بدظن تھے، انہوں نے بنو اسد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ قریش مکہ نے بنو سلیم اور یہود نے بنو سعد کے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مورخین کے مطابق لشکر کفار کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی۔ نبی کریم کو آنے والے طوفان کا اندازہ تھا۔ شوال 5 ہجری میں آپ کو اس لشکر کی تیاری کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے دفاعی انتظامات شروع کر دیے۔ غزوہ احد کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا تھا، اسی لیے یہ طے ہوا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ اس طرح کیا جائے کہ عورتوں اور بچوں کو مختلف قلعوں میں بیچ دیا جائے اور مرد شہر کا دفاع کرے۔ مدینہ مشرق اور مغرب کی جانب سے ہرات اور جنوب کی طرف سے مشرقی ہرات کی ایک شاخ اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس وقت اکثر حصے کھجور کے باغوں اور گھنے جنگل سے ڈھکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس راستے سے فوج کا مدینے میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ شمال کی جانب احد اور وادی قطات تھے، صرف شمال مغربی علاقے سے حملے کا اندیشہ تھا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، جس کی چوڑائی اوسطاً 30 فٹ اور گہرائی 15 سے 30 فٹ تھی۔ 10 صحابہ کی جماعتوں کو تقریباً 20 گز لمبی خندق کھودنے کا کام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود معمولی مزدور کی طرح کام کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی وقت کے فاقے کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں نہ مل سکی تو اپنے کپڑوں میں ہی مٹی ڈھونے لگے۔ یہ کام 3 ہفتے میں مکمل ہو گیا۔ شوال کے آخری ہفتے میں کفار کی آمد کی اطلاع ملی تو تجویز کے مطابق عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بیچ کر ان کی حفاظت کے لیے چھوٹے دستے مقرر کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جو 3,000 افراد پر مشتمل تھی، جبل صلع پر مقیم ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور خطرے کے مقامات پر فوجی دستے متعین فرمائے۔ صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے پر مقرر کیا۔ اس جنگ کی مدت 24 دن تھی۔ کفار کی آمد 27 شوال 5 ہجری کو ہوئی۔ جب دونوں لشکر اپنے اپنے مورچوں پر جم گئے تو انہوں نے ایک دوسرے پر تیر برسانے شروع کیے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلا۔ آخر ایک دن کفار کے مشہور شاہ سوار مسلمانوں کی طرف بڑھے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عرب خندق کے فن سے ناواقف تھے، اس لیے کہنے لگے کہ ہم نے یہ نیا مکر دیکھا ہے، ایسا مکر عرب میں کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے خندق کو پار کرنا چاہا تو مسلمانوں نے دوسری جانب سے تیر برسا کر انہیں روکا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، جہاں سے کفار نے اسے عبور کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسلمانوں کے ساتھ اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں سے ان سواروں نے خندق کو پار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبدو پر تلوار سے وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس کے بعد کفار کا کوئی شخص خندق پار کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی رہی۔ حضرت سعد بن معاذ کی کلائی میں ایک تیر پیوست ہو گیا،
جس سے 1 ماہ بعد ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران منافقین بھی کھل گئے۔ انہوں نے نہ خندق کھودنے میں دلچسپی لی اور نہ دوران جنگ کوئی نمایاں کام کیا۔ انہی کے اکسانے پر بنو حارثہ نے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر اپنی جان بچانی چاہیے۔ بنو قریظہ کا یہودی قبیلہ بنو اسیر کے بقائے میں آ کر معاہدہ شکنی پر آمادہ ہو گیا۔ جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور عبداللہ بن رواحہ کو حقیقت حال جاننے کے لیے بھیجا۔ یہ صحابہ بنو قریظہ کی بستی پہنچے تو دیکھا کہ پورا قبیلہ مخالفت پر آمادہ ہے۔ یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور صورتحال واضح کی۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت آزمائش کا تھا۔ محاصرے کی سختیاں ہی کچھ کم نہ تھی۔ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ سورہ احزاب میں ارشاد بانی ہے، جب دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی جانب سے آ پڑے اور جب آنکھیں ڈولنے لگے اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم خدا کی طرف طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ ان خطرات نے منافقین کو تانے تشنے کا موقع فراہم کیا۔ تاریخ طبری کے مطابق انہوں نے کلم کلہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسرا کسرا کے ملک اور خزانے دلوانے کا وعدہ کرتے تھے، یہاں تو ہم برعکس حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہم پر عرصہ حیات بہت تنگ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب ان سختیوں سے مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پریشانیاں دیکھ کر بنو غطفان کے قبیلے کو مخالف لشکر سے توڑنے کے بارے میں سوچا تھا کہ محاصرے کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ انہیں مدینے کی کھجور کی 1/3 حصے کی پیشکش کر کے میدان جنگ بھیجنے پر راضی کیا جائے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اگر یہ اللہ کی مرضی اور آپ کی خواہش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ سیاسی مصلحت کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہم سے اس وقت بھی جب ہم حالت کفر میں تھے وہ زبردستی ایک کھجور نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راہ ہدایت پا چکے ہیں تو یہ کیسے گوارا کر لے؟ چنانچہ یہ ارادہ ختم کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے خطرے کا ازالہ ایک نو مسلم نعیم بن مسعود کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ انہوں نے اعلیٰ تدبیر سے کام لیا اور حملہ آوروں سے جا کر یہ کہا کہ تم قریش اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر اپنے لیے دشواری کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہ قبیلے تو چند روز ٹھہر کر اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن تمہیں یہی رہنا بسنا ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر کے رہو، دشمنی سے کوئی فلاح نہ پاؤ گے۔ تم ایسا کرو کہ قریش سے کہو کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اپنے کچھ آدمی بطور یرغمال چھوڑ جائے۔ چونکہ نعیم بن مسعود کے مسلمان ہونے کی کسی کو بنک بھی نہ پڑی تھی، اس لیے کفار کو ان کے مشورے پر کوئی شبہ نہ ہوا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ کے پاس سے رخصت ہو کر نعیم بن مسعود قریش مکہ اور بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنو قریظہ کا مسلمانوں سے خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، جس میں یہ طے پایا ہے کہ بنو قریظہ تمہارے کچھ آدمیوں کو بہانے سے بلا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہنا۔ قریش اور بنو غطفان نے بھی نعیم کی بات کا یقین کر لیا اور بنو قریظہ کو آزمانے کے لیے ان سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں پڑے پڑے پریشان ہو گئے ہیں، کل مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، تم لوگ بھی تیار رہنا۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ کل ہفتہ ہے، ہم اس دن نہیں لڑ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ہمارے پاس چند آدمی بطور یرغمال بھیج دو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ جواب پا کر قریش اور بنو غطفان کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے، چنانچہ بنو قریظہ پر سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا اور وہ خطرناک اتحاد بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ ایک دن ایسی آندھی چلی کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے، لوگ پریشان ہو گئے، ہانڈیاں الٹ گئی اور کھانے پینے کا سامان خراب ہو گیا۔ پھر سردی اتنی بڑی کہ کفار کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن الیمان کو بھیجا، جنہوں نے تمام حالات کا بغور مشاہدہ کیا۔ ابو سفیان بنو قریظہ کی عہد شکنی آفات ارضی و سماجی سے پریشان واپسی کا ارادہ کیے ہوئے تیار تھا۔ جب قریش کی واپسی کی اطلاع بنو غطفان کو ہوئی تو وہ بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح خطرے کے جو بادل مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے ایک دم چھٹ گئے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ دوستو یہ تھی جنگ خندق۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔